ہمارا آج ٹاپک ہے پاکستان میں غیر سرکاری تنظیموں کو درپیش مشکلات۔ غیر سرکاری تنظیمیں جن کو این جی اوز کہا جاتا ہے، یعنی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، ان کی میں نے تعریف بھی آپ کو لکھائی۔ اور یہ وہ تنظیمیں ہوتی ہیں جو قانون اور آئین کے اندر رہ کر کام کرتی ہیں لیکن گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔ یہ سوشل چینج کے لیے بھی کام کرتی ہیں اور سروے بھی کرتی ہیں، اور جیسے غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتی ہیں، جہاں پہ مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے لوگوں کو اچھا طریقہ کار بتاتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، یہ کسی گاؤں میں آ گئیں تو وہاں پہ کہتے ہیں جی اس گاؤں میں جانور کتنے ہیں، پھر لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں آپ مرغیاں پالیں، ان کے انڈے ہوں گے، خود بھی کھائیں، بیچیں بھی، بکریاں پالیں۔ اسی طریقے سے آپ فصلیں اچھی بہتر طور پر کیسے اگا سکتے ہیں، ان کے لیے بیج مہیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پاکستان میں اس کے لیے مشکلات کیا کیا ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو ادارے ہیں انسانی خوشحالی کے لیے بھی کام کرتے ہیں، پائیدار ترقی کے لیے بھی کام کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان اداروں کے پس پردہ کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں، اور وہ مقاصد یہ ہوتے ہیں یا تو اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، اپنے مذہب کو بھی بعض پروموٹ کرتے ہیں، اور بعض ہمارے جو دشمن ملک ہوتے ہیں، جیسے اگر انڈیا کا ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ وہ امریکن بن کے بڑی کمپنی کا مالک ہے، پیسے دے کر پاکستان کے اندر جی جاسوسی کرائے، نقشے بنائے، کدھر فوجی ہیں، کدھر کیا ہو رہا ہے، کدھر مذہب زیادہ ہے، کدھر نہیں ہے، اور ان لوگوں کے سارا ڈیٹا اکٹھا کرے کہ ہم کون سا کام کریں کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ یہ مقاصد بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ان کو مشکلات کیا کیا پیش آتی ہیں تو ہم اس بارے میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات کہ عالمی امدادی اداروں نے براہ راست ان تنظیموں کے ساتھ تعلقات استوار کیے اور انہیں مالی سہارا بھی دیتی ہیں، اور ان اداروں کو اپنے عالمی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حساس لوگوں کو بھی اس پر نظر ہوتی ہے، ہماری ایجنسیاں بھی اس پر نظر رکھتی ہیں کہ ان کے پاس کیا مقاصد ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو سادہ لوگ ہیں ان کو برگلایا بھی جا سکتا ہے، ان کے ذہن بھی خراب کیے جا سکتے ہیں۔ پھر ہے ترقی اور خوشحالی کی آڑ میں ان اداروں نے مقامی ثقافتوں، سماجی اور مذہبی اقدار کو اپنا نشانہ بھی بنایا ہے۔ اور اسی طرح 3 نمبر پوائنٹ یہ ہے، بعض مفاد پرست عناصر خدمت کے نام پر تنظیم بنا کر دولت جمع کرتے ہیں۔ جیسے کسی بھی آدمی نے جی تنظیم بنا لی، بظاہر تو وہ جی فرضی طور پر میٹنگ کرتا ہے، فرضی طور پر جی کام بھی کر رہا ہے، لیکن سارے پیسے آتے ہیں اپنے جیب میں ڈال رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ان تنظیموں پر حکومت کی گرفت ڈھیلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر تنظیمیں خود سر بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، 5واں پوائنٹ یہ ہوگا کہ ان اداروں کے رضاکاروں کو اعتماد میں لینے اور عالمی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایسے لوگوں کو مختلف بہانوں اور ناموں سے بڑے بڑے مالی فائدے دیے جا رہے ہیں۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے، اگر تنظیموں پر بے حیائی اور عریانی پھیلانے کے الزامات بھی لگتے رہتے ہیں، اور اس طرح یہ ادارے عوامی حمایت اور اعتماد سے محروم ہوتے ہیں۔ پھر اگلا ہے، اکثر لوگ حکومتی حلقوں میں اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں ان تنظیموں کی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے سیکرٹری سے ملتے ہیں، وزیروں سے ملتے ہیں، ان کو گفٹنگ کرتے ہیں اور ان کا سہارا لیتے ہیں، اور بعد میں وہ کچھ لوگ سیاست میں بھی آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جیسے وہ بلوچستان کی وزیر تعلیم بنی تھی، اس کا کیا نام تھا، زیبا، تو یہ بھی اس طرح بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہے، پاکستان میں غیر سرکاری تنظیموں کی سرگرمیاں مذہبی اور اداروں کی تنقید میں زد میں ہیں، کیونکہ یہ ادارے اکثر مذہبی طور پر لادینی معاشروں کے قیام کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ان تنظیموں کو سخت قدامت اور روایت پسندی کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان تنظیموں میں کام بھی بہت کیے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ایدی ویلفیئر آرگنائزیشن، انصاف برنی ٹرسٹ، اور اسی طریقے سے آج کل چھیپا ہے، اور یہ بہت ساری تنظیمیں جس کو انٹرنیشنل لیول پر تسلیم کیا گیا ہے۔ عالمی اداروں کی ان تنظیموں تک براہ راست رسائی کو اگر روکا جائے، جو یہ ہوتی ہیں تنظیمیں، یہ زلزلے کے بعد آپ دیکھیں سیو دی چلڈرن اور انٹرنیشنل سطح کی تنظیمیں یہاں پہ آئی ہیں اور کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پاکستان میں مشکلات ان کو کیا کیا درپیش ہوتی ہیں
کہ یہ جس طریقے سے جس ڈگر پہ کام کرتی ہیں، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، سادہ لوگ ہیں، تو معمولی سی بات بھی ہو، آپ دیکھیں جس طرح ورلڈ ویژن کا یہ اگی میں دفتر تھا، اس پہ دہشت گرد حملے ہوئے، اسی طرح ان کے کئی دفاتر پہ یہ ابابیل ایک لشکری ابابیل بنا کر ان پہ بھی، تو یہ مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان باتوں کو دیکھ کر پھر ان کے خلاف ریئیکشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا پوائنٹ ہمارا ہے پاکستان میں سماجی اور اقتصادی ترقی میں غیر سرکاری تنظیموں نے کردار کیا ادا کیا ہے اور کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ این جی اوز بھی اور اسی طریقے سے غیر سرکاری تنظیموں نے یعنی کردار کیا ادا کیا ہے۔ دیکھیں جی، یہ غیر سرکاری جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں، اور پاکستان میں انہوں نے کئی دیہاتی علاقوں میں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے۔ جہاں بچیوں کے اسکول نہیں تھے انہوں نے کمیونٹی اسکول کھولے، جہاں پہ پانی نہیں تھا انہوں نے پانی دیا، جہاں پہ روڈ نہیں تھے اپنی فنڈ سے انہوں نے روڈ بھی مہیا کیا، پانی نہیں تھا تو ڈرلنگ کی، سندھ کے علاقے میں بڑے کام کیے۔ پاکستانی بھی اور انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں انہوں نے کام کیا ہے، اور گورنمنٹ کی بڑی مدد بھی کی ہے۔ کئی علاقوں تک گورنمنٹ کی رسائی نہیں تھی تو انہوں نے وہاں تک رسائی حاصل کی۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیں یہ گوبر سے چلنے والے جو گیس کے چولہے ہیں وہ انہوں نے کیے۔ پھر زلزلہ آیا تو انہوں نے لوگوں کو ٹینٹ دیے، پھر ٹینٹ مکان بنا کر دیے، پھر پانی کی ٹیسٹنگ کی، پھر چشموں کے جو پانی تھا وہ گھروں تک بھی پہنچایا۔ کئی گھروں میں ٹائلٹ نہیں تھی، انہوں نے منصوبہ بنا کے وہ بھی دیے۔ بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں، اور آج کل جو پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے اس سلسلے میں بھی یہ تنظیمیں بڑا کام کر رہی ہیں۔ آگے ہمارا ہے غیر سرکاری تنظیمیں اور مفاداتی گروہ۔ پہلے آپ کو یہ پتہ ہو غیر سرکاری تنظیم کیا تھی اور مفاداتی گروہ کیا ہوتا ہے۔ غیر سرکاری تنظیم تو وہ ہوتی ہے جس میں لوگ رضاکار ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ خود جو ہے علاقوں میں سروے کر کے لوگوں کو کی جو مشکلات ہیں اس میں کمی لاتی ہیں یا سوشل چینج لاتی ہیں۔ مفاداتی گروہ یہ ہوتا ہے، مفاداتی گروہ کا مطلب کیا ہے؟ مفاداتی گروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح تنظیم اساتذہ ایک مفاداتی گروہ ہے، ایک خاص مقصد کے لیے ایک گروہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص مقصد کے لیے گروہ بن گیا، اور جیسے تنظیم اساتذہ ہے یا ایس ایس ٹی ٹیچر ہے یا ایس ایس ٹیچر ہیں تو ان کا ایک تنظیم بن جاتی ہے، اس کو مفاداتی گروہ، وہ ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ ایک جگہ جمع ہو کر میٹنگ کر کے حکام بالا تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، اگر مان لی تو ٹھیک ہے، نہیں مانی تو احتجاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، پہلا فرق تو یہ ہے کہ مفاداتی گروہ یا غیر سرکاری تنظیموں سے ساخت، بناوٹ اور افعال اور فطرت کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا، مفاداتی گروہ جو ہوتے ہیں اس میں تنخواہ دار ادارے بھی ہوتے ہیں، جبکہ غیر سرکاری تنظیمیں عموماً رضاکارانہ تنظیمیں ہوتی ہیں۔ پھر دونوں کے منشور اور دستور میں بھی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا ہے مفاداتی گروہ محسوس مفادات کے لیے سرگرم ہوتے ہیں، جبکہ غیر سرکاری تنظیمیں سارے لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے غیر سرکاری تنظیمیں مفاداتی گروہوں کی نسبت عالمی سطح پر اور امداد کی وجہ سے زیادہ متحرک ہوتی ہیں، مفاداتی گروہ اتنے نہیں ہوتے۔ دونوں کا موضوع عمل مختلف ہوتا ہے۔ مفاداتی گروہ ایک خاص نوعیت کا میں نے بتایا کام کرتے ہیں، جیسے ٹیچر ایسوسی ایشن ہے یا دکانداروں کی ایسوسی ایشن ہے یا ڈاکٹروں کی ایسوسی ایشن ہے، وہ اپنے ایک طبقے کے لیے کام کرتی ہے، یا کسانوں کی ایسوسی ایشن ہے۔ اسی طرح مفاداتی گروہ کی کوشش ہوتی ہے کہ حکومت کے فیصلہ ساز ارکان اور اداروں تک محسوس گروہ کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ یہ آگے منسٹرز تک پہنچتے ہیں اور اپنے مطالبات تسلیم کرواتے ہیں، جبکہ این جی او کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیر سرکاری تنظیم جو ہوتی ہے نا، وہ سماجی تبدیلی لے کر آتی ہے، یعنی معاشرے کے اندر سماج کو چینج کرتی ہے، جب مفاداتی گروہ ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح دونوں الگ الگ قوانین کے تحت حکومت کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں۔ پھر آگے اس طرح ہے، اکثر عالمی غیر سرکاری تنظیمیں پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں زیادہ بااثر ہوتی ہیں اور حکومتی کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، جبکہ ایسے ممالک میں مفاداتی گروہ کمزور اور حکومت کی گرفت مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح ہے مفاداتی گروہ ملک کی حدود کے اندر، جبکہ غیر سرکاری تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر کام کرتی ہیں۔
इसी तरह आलमी गैर सरकारी तंजीमें बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती में होती हैं, लेकिन मफादाती ग्रोह जो है वो मकामी सतह पर ही होते हैं। इसी तरह मफादाती ग्रोह जो होते हैं पर अपने अरकान का यानी चेक होता है, जबकि गैर सरकारी तंजीमें अवाम की इस किस्म की पड़ताल से मुबर्रा होती हैं। इसके अलावा मफादाती जो ग्रोह होता है कभी भी पुरतशद्दुद रास्ते भी इख्तियार करता है, जबकि गैर सरकारी तंजीमें पुरतशद्दुद रास्ते कभी इख्तियार नहीं होती करते। जिस तरह पिछले दिनों देखें टीचर एसोसिएशन जो थी उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने भी आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने पुलिस ने शेलिंग की, बड़ी झगड़ा हुआ, लोगों को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन गैर सरकारी तंजीमें ऐसा नहीं करती। आगे आता है जी अगला हमारा टॉपिक है शहरियों की फलाह और जमहूरियत के लिए सिविल सोसाइटी तंजीमों, मवादाती ग्रोहों और गैर सियासी तंजीमों का किरदार। ये है पहला है मसाइल की निशानदेही। ये देखें हमेशा ये जो NGOs होती हैं ये मसाइल की निशानदेही करती हैं कि किन इलाकों में गुर्बत है और किस वजह से है, तो उस बात को फिर हुकूमत तक भी पहुंचाती हैं और ख़ुद भी हल करने की कोशिश करते हैं। हुकूमत को बाज़ बातों का पता नहीं होता लेकिन इनको पता होता है। दूसरा होता है वकालत। वकालत किस तरह होती है? सिविल सोसाइटी, मफादाती ग्रोह और गैर सियासी तंजीमों का काम सिर्फ मसाइल की निशानदेही नहीं होता, बल्कि इनका काम मुक़्तदिर हल्के या जो आला हुकाम मिनिस्टर होते हैं उन तक इनको मसाइल भी पहुँचाते हैं और उसकी वकालत भी करते हैं और उनको ख़त लिखते हैं, उनको बार बार याद दहानी भी कराते हैं। फिर तहरीक, और ये होता है कि बाज़ मफादाती ग्रोह फिर तहरीक चलाते हैं कि भाई हमारी बात नहीं मानी गई तो हम इस तरह करेंगे, हम स्कूल बंद करेंगे, हम हड़ताल करेंगे। तो इस तरह करके भी ये जिस तरह आप देखें पाकिस्तान में जब परवेज़ मुशर्रफ ने जजों को कैद कर दिया गया था तो सारे लोगों ने, सारी तंजीमों ने मिलकर बहुत ज़बरदस्त तहरीक चलाई और आखिरकार गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस को बहाल कर दिया था। इसी तरह होता है तरबियत और आगाही। ये इसमें NGOs और इसी तरीके से दूसरी जो सिविल सोसाइटी की तंजीमें होती हैं ये रेडियो, टेलीविज़न, सेमिनारों, सोशल मीडिया के ज़रिए, पोस्टरों के ज़रिए भी ये तरबियत देती हैं, आवाम में आगाही भी पैदा करती हैं। इसी तरह ये देहातों में जाते हैं, लोगों के साथ मीटिंग करती हैं, ज़राए आमदनी कैसे बढ़ाएं और भी मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। हुकूमत और आवाम का रब्ता, इसके ज़रिए हुकूमत और आवाम का रब्ता भी आपस में रहता है। हुकूमत और आवाम का ये तंजीमें बताती हैं कि किस इलाके में कौन से मसाइल हैं और बेहतर तौर पर कैसे इनके मसाइल को हल किया जा सकता है। फिर ये गवर्नमेंट को मुफीद तजावीज़ भी देती हैं। फिर इसी तरीके से पायदार तरक्की, यानी ये ऐसा तरीका करती है कि जिसमें पायदार तरक्की हो। पायदार तरक्की ये होती है, पायदार तरक्की की देखिए मिसाल ये है, मसलन आप एक बंदे को क्या करते हैं, भीख दे देते हैं कि 100 रुपया दे दिया वो खा लेगा, 1000 रुपया दे दिया वो खा लेगा, लेकिन आप ऐसा करते हैं कि उसको इतने पैसे देते हैं कि बजाय इसके आप एक दुकान डाल दें, दुकान डाल के दे देते हैं, उसकी मदद करते हैं, वो चीज़ें बेचता रहता है, उसमें से प्रॉफिट होता है, वो दुकान और बढ़ती है, उसके साथ कोई ना कोई नौकर भी बन जाता है और उसका घर भी चलता है। ये पायदार तरक्की होती है। ये नहीं है आप भीख न दें बल्कि आप उसको उसके पाँव पे खड़ा करें। देखें एक शख्स भीख मांग रहा है, आप क्या करते हैं, थोड़े से पैसे देकर उसको वेट करने की मशीन लेकर दे देते हैं, वो बाजार में बैठ जाता है और कहते हैं जी अपना वज़न कराएं। एक आदमी आया, वज़न कराया, 10 रुपये दे दिए, तो क्या होगा, उल्टा उसके बाद पैसे आ जाएंगे और इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जी फिर कानूनी मदद देखें बहुत सारी, जैसे औरतों की तंजीम है और इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन की तंजीमें हैं, ये कानूनी मदद भी करती हैं और किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, ज़्यादती हो तो उसके लिए खड़ी भी होती हैं। तो ये इसके काम थे, यानी कोई भी हुकूमत अकेले सारे काम नहीं कर सकती, तो ये बहुत सारी ये मदद करती है। आगे हम एक और चीज़ पढ़ते हैं जिसको कहते हैं रज़ाकार। रज़ाकार पता है क्या होता है, इसको इंग्लिश में आप कहते हैं वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी चीज़, कोई भी फ़र्द जो बग़ैर लालच या ज़ाती फ़ायदे के अच्छा काम करे उसे रज़ाकार कहते हैं।
किसी काम में शिरकत करने वाला जो कानूनी तौर पर इस काम में शिरकत करने के लिए पाबंद ना हो और उसे ज़ाती फ़ायदे या तनख्वाह की भी तवक्को ना हो, उसे कहते हैं। इसके लिए इंग्लिश में वॉलंटियर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है अपनी मर्जी। ठीक है। अच्छा, अब रज़ाकार यानी वो शख्स जो बगैर तनख्वाह के, बगैर लालच के काम करता है, उसे रज़ाकार कहते हैं। अपने आप को पेश करता है। मसलन जंग के दिनों में वो कहता है जी मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं फौजियों की मदद करूंगा। ज़लज़ले के दौरान कितने लोगों ने कहा बगैर मुआवजे के लोगों लाशों को निकाला और मदद की। हर बंदे के अंदर ये जज्बा मौजूद होता है। पाकिस्तानी माशरे में रज़ाकार की अहमियत क्या है? याद रखें, पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क जो है ना, जब तक आवाम के अंदर जज्बा ना हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो रज़ाकार जो होते हैं ये पाकिस्तानी माशरे में आप देखें, कोई फौत हो जाए कब्र खोदनी होती है। अच्छा, कोई आदमी माजूर है, बीमार है, उसका घास काटना है, जानवरों को संभालना है, वो हम वैसे भी करते हैं। तो कौमी सतह पर अगर मुल्क के अंदर क्राइसिस आ जाता है, सैलाब आ जाता है, कई लोग अपने आप को पेश करते हैं रज़ाकार बनकर, ठीक है, और अपने जेब से खर्च करके काम करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए जंग के दिनों में भी, सैलाब के दिनों में भी, इमरजेंसी की सूरत में वैसे भी हमें रज़ाकारों की ज़रूरत होती है। और रज़ाकार जो होते हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। उनके अंदर जज्बा होता है और वो काम करते हैं। और दुनिया में कई इधर लोग हैं अपने नाम लिखवा देते हैं इमरजेंसी के लिए। तो ये तरीक़ाकार होता है। तो आज जी ये टॉपिक हमने पढ़े, यानी सबसे पहले पाकिस्तान में गैर सरकारी तंजीमों को दरपेश मुश्किलात पड़ा, पाकिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में NGOs का किरदार पड़ा, गैर सरकारी तंजीम और मुफादाती ग्रोह क्या होता है ये पढ़ा, रज़ाकार पढ़ा, पाकिस्तानी माशरे में रज़ाकार की अहमियत क्या है, फिर इसी तरीके से शहरियों की फलाह और जमहूरियत के लिए सिविल सोसाइटी तंजीमों, मुफादाती ग्रोहों और गैर सियासी तंजीमों का किरदार क्या रहा है, ये चीज़ें हमने आज पढ़ी। ठीक है।